اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخم بننے سے پہلے اللہ پاک مرہم کا انتظام رکھتا ہے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، یہ محبت ہے اس کی تم سے، اور وہ محبت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تم دعا کا سلسلہ جاری رکھو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ یقین رکھنے والوں کو وہ مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ معجزے ہو سکتے ہیں، قبولیت ہو سکتی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تمہیں مشکلوں سے نکالتا ہے اور وہی تمہیں نکال سکتا ہے۔ امید لگانے کے لیے بہترین ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ تمہاری امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ، وہ ان کو کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ قبولیت ہوتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں، وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صرف اللہ سے امید رکھو اور بھروسہ اسی پر کرو۔ ہر مشکل کے حل کے لیے وہ ایک دروازہ ضرور کھلا رکھتا ہے، اور وہ دروازہ صبر اور توکل سے کھلتا ہے۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعا قبولیت تک نہیں پہنچے گی، حالانکہ تم نے اپنے رب سے رو رو کر التجائیں کی، رو رو کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تمہارا تھکا وجود اور بے قرار دل سکون ضرور پائے گا، مگر تم صبر کرو۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو اتنا ہی آزمائے گا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تمہارا بے چین رہنا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ جلد وہ خوشی تمہیں نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جان نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد ہی تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بننا ہو۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوس قزا آتی ہے، وہی کوس قزا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یاد رکھو کہ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار گزرتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان دروازے کی طرف بھاگتا ہے کہ کہیں اس کی دعا نے دستک تو نہیں دی، جس کو مانگتے ہوئے مجھے اتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے
تو کبھی رات بھر آسمان کو انتظار سے بری نگاہوں سے تکتا ہے، پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے بہنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، انتظار اپنا دم توڑ دیتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اپنے رب پر گہرا یقین رکھتا ہے، امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، مگر پھر بھی اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ آپ اپنے رب پر یقین کی حد کر دیں، دیکھنا وہ اللہ پاک تمہارا یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ پھر ایک دن آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ یا رب، یہ سب وہی ہے جس کے لیے میں نے آپ سے رو رو کر دعائیں کی تھیں۔